قربانی کہتے ہیں کس کو، قربانی کی تعریف کیا ہے، تو بیان کیا گیا کہ قربانی کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مخصوص دنوں میں، یعنی قربانی کے ایام میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے، کیوں اس کا حکم دیا گیا، اس کو انجام دینے کی کیوں تاکید کی گئی؟ تو مقصد ناظرین کرام صرف جانور کو ذبح کرنا یہ مقصد نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے گوشت کی فراہمی یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ قربانی کو انجام دے کر قربانی دینے والا اس جذبے کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اس کے بدلے اولاد بھی قربان کرنے کا حکم دیتا تو ضرور میں اس کو قربان کر دیتا۔ تو اپنے مال کے مقابل میں، اپنی اولاد کے مقابل میں اللہ کی محبت کے غالب ہونے کا اعلان کرنا، اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے کے جذبے کا اظہار کرنا، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ صرف جانور کو ذبح کر دینا یا کھانے پینے کی اسباب کو فراہم کر لینا یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ نہ ان قربانیوں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو جس چیز کی قدر ہے، جس چیز کی اہمیت ہے، وہ تمہارے دل کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں کے لیے جو سال بھر جن کے لیے گوشت کی فراہمی نہیں ہوتی، صحیح طریقے سے غذا اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے فراہم نہیں ہوتی، ان کے لیے کچھ نہ کچھ دنوں میں تاکہ کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جائے، کچھ کشادگی ان کے پاس آ جائے، فراخی آ جائے، وہ بھی اچھی طریقے سے کھا سکے، کھانا استعمال کر سکے، یہ بھی قربانی کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے۔ قربانی کہتے ہیں کس کو، قربانی کی تعریف کیا ہے، تو بیان کیا گیا کہ قربانی کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مخصوص دنوں میں، یعنی قربانی کے ایام میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے، کیوں اس کا حکم دیا گیا، اس کو انجام دینے کی کیوں تاکید کی گئی؟ تو مقصد ناظرین کرام صرف جانور کو ذبح کرنا یہ مقصد نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے گوشت کی فراہمی یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ قربانی کو انجام دے کر قربانی دینے والا اس جذبے کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اس کے بدلے اولاد بھی قربان کرنے کا حکم دیتا تو ضرور میں اس کو قربان کر دیتا۔ تو اپنے مال کے مقابل میں، اپنی اولاد کے مقابل میں اللہ کی محبت کے غالب ہونے کا اعلان کرنا، اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے کے جذبے کا اظہار کرنا، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ صرف جانور کو ذبح کر دینا یا کھانے پینے کی اسباب کو فراہم کر لینا یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ نہ ان قربانیوں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو جس چیز کی قدر ہے، جس چیز کی اہمیت ہے، وہ تمہارے دل کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں کے لیے جو سال بھر جن کے لیے گوشت کی فراہمی نہیں ہوتی، صحیح طریقے سے غذا اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے فراہم نہیں ہوتی، ان کے لیے کچھ نہ کچھ دنوں میں تاکہ کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جائے، کچھ کشادگی ان کے پاس آ جائے، فراخی آ جائے، وہ بھی اچھی طریقے سے کھا سکے، کھانا استعمال کر سکے، یہ بھی قربانی کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے۔